السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ الی یوم الدین، اما بعد۔ میری ماؤں، میری بہنوں اور میری بیٹیوں، الحمدللہ ہم نے نماز کا طریقہ اس تعلق سے جو کورس شروع کیا ہے، اللہ کا فضل ہے کہ آج مؤرخہ 13 نومبر 2022 بروز اتوار کو آج کا ہمارا یہ اس سلسلے کا تیسرا درس ہے، اور مجھے امید ہے کہ اس سے پہلے کے دونوں دروس میں میری بہنوں نے ان تمام باتوں سے پورا فائدہ اٹھایا ہوگا جو آپ کے سامنے عرض کی گئیں۔ آج انشاءاللہ ہم اپنی انہی باتوں کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ہم نے اس کے پہلے نماز کی اہمیت اور نماز کی فضیلت، اسی کے ساتھ ساتھ طہارت کے وضو، تیمم اور غسل سے متعلق کافی کچھ امور پر گفتگو کی تھی۔ مجھے امید ہے کہ وہ باتیں آپ کی سمجھ میں آئی ہوں گی۔ ایک بہن نے 2 سوالات بھیجے ہیں، تو انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو درس کے بعد ان دونوں سوالوں کا جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ اللہ عز و جل ہم کو اور آپ کو علم دے، اس علم پر عمل کی توفیق دے، اور علم اور عمل دونوں کو اللہ عز و جل کے دوسرے بندوں تک پہنچانے کی توفیق اور سعادت بھی دے، آمین۔ ہم نے پچھلے ہفتے نماز سے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی تھیں، اور یہ بتایا تھا کہ نیت اور نیت سے پہلے طہارت یہ نماز کے لیے شرط ہے۔ اس کے بعد پھر نیت کے تعلق سے یہ بات آپ کو بتائی گئی تھی کہ نیت دل کا ارادہ ہے، آپ کے دل میں جو ارادہ ہے وہی آپ کی نیت ہے۔ آپ کو زبان سے کچھ بولنے کی اور بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ میں وضو کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ میں ٹھنڈے پانی سے گرم پانی سے وضو کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ میں 2 رکعت فرض پڑھ رہا ہوں، 4 رکعت نفل پڑھ رہا ہوں۔ نہیں، ان سب باتوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ وضو کر رہی ہیں، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، بس آپ کے دل کا ارادہ ہے کہ آپ وضو کر رہی ہیں۔ آپ نماز کے لیے کھڑی ہو رہی ہیں، اللہ کو معلوم ہے، آپ کے دل میں ارادہ ہے کہ آپ فجر پڑھ رہی ہیں یا ظہر، آپ فرض پڑھ رہے ہیں یا سنت، تو آپ کو الگ سے بتانے کی اور زبان سے بولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ نیت کو زبان سے ادا کرنا بدعت ہے، صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے۔ اس کے بعد تیسری جو بات تھی وہ تھی استقبال قبلہ۔ یہاں آپ کے سامنے دوسرا پوائنٹ ہے وہ، اور دراصل ہم نے اس میں ایک کا اضافہ کیا، اور وہ ہے نمبر 1 طہارت، نمبر 2 نیت، نمبر 3 استقبال قبلہ۔ قبلہ رخ ہونا، نماز کے لیے قبلہ رخ ہونا، خانہ کعبہ بمعنی مسجد حرام کی طرف رخ کرنا ضروری ہے۔ آدمی گھر میں نماز پڑھ رہا ہو، جنگل میں نماز پڑھ رہا ہو، یا مسجد میں پڑھ رہا ہو، یا ہوا میں پڑھ رہا ہو، کہیں بھی نماز پڑھ رہا ہو تو مسجد حرام کی طرف رخ کرنا ضروری ہے۔ سوا یہ کہ ہم سفر میں ہوں اور اس سفر میں ہمارے لیے قبلہ رخ ہونا ممکن نہ ہو تو اللہ عز و جل معاف کرنے والا ہے، کوئی بات نہیں۔ لیکن سواری ہماری اپنی ہے، ہم اسے روک سکتے ہیں، تو فرض نماز کے لیے ہم کو سواری سے اترنا پڑے گا، سواری روک کر اتر کر نماز پڑھنی ہوگی۔ جبکہ سواری ہماری اپنی ہو، اسے چلانا، اسے روکنا ہمارے اپنے اختیار میں ہو۔ لیکن اب ہم ٹرین سے سفر کر رہے ہوں، ہم جہاز سے سفر کر رہے ہوں، ہم ہوائی جہاز پلین سے سفر کر رہے ہوں، بس سے سفر کر رہے ہوں، تو اسے روکنا چلانا ہمارے اختیار میں نہیں ہے، تو کوئی بات نہیں، جہاں نماز کا وقت ہو آپ وہیں پر نماز پڑھ لیں، اور اگر قبلہ رخ ہونا ممکن ہو تو قبلہ رخ ہوئیے، اور اگر ممکن نہ ہو تو پھر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ آپ کو اتنے کا ہی پابند کرتا ہے جتنی آپ کی طاقت ہوتی ہے۔ اس کے بعد چوتھا پوائنٹ جو ہم نے دیکھا تھا وہ تھا قیام کرنا، یعنی اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو کھڑے رہنے کی قوت دی ہے تو کھڑے رہ کر نماز پڑھنا، قیام، پھر رکوع اور پھر قوما، یہ کھڑے رہ کر کیا جائے گا، فرض ہے۔
اگر کوئی آدمی طاقت رکھنے کے باوجود فرض نماز بیٹھ کر پڑھتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی، اور استطاعت اور طاقت کے باوجود نفل یا سنت نماز بیٹھ کر پڑھتا ہے تو نماز تو ہو جائے گی لیکن اسے آدھا ثواب ملے گا۔ اب ہم میں سے بعض مرد اور بعض خواتین جو کرسی پر نماز پڑھتے ہیں وہ یہ بات اچھی طرح جان لیں کہ اگر وہ کھڑے رہ سکتے ہیں تو قیام ان کو کھڑے رہ کر کرنا پڑے گا، رکوع ان کو کھڑے رہ کر کرنا پڑے گا، قومہ ان کو کھڑے رہ کر کرنا پڑے گا۔ لیکن اگر سجدہ اور تشہد تو بے شک وہ کرسی پر بیٹھ جائیں، مگر ہوتا یہ ہے کہ وہ بیٹھنے کا عذر کر کے پوری نماز کرسی پر بیٹھ کر پڑھتے ہیں تو ایسی نماز نہیں ہوتی، کیونکہ وہ کھڑے رہ سکتے ہیں نا، تو کھڑے رہ کر قیام ان پر فرض تھا، مگر وہ یہ عذر کہ میں کھڑے رہ کر نماز نہیں پڑھ سکتا، سجدہ نہیں کر سکتے آپ کھڑے رہنے کے بعد بیٹھ کر، تشہد نہیں کر سکتے، تو پھر اس عذر کی وجہ سے آپ بے شک کرسی پر بیٹھ کر سجدہ کریں، کرسی پر بیٹھ کر تشہد کریں، لیکن آپ کے لیے کھڑا رہنا ممکن تھا تو آپ کو قیام اور رکوع کھڑے رہ کر ہی کرنا پڑے گا۔ آپ کرسی پر بیٹھ کر اسی وقت قیام اور رکوع کریں گی جب آپ کے لیے کھڑا رہنا ممکن نہیں ہوگا۔ اور اسی کے ضمن میں ایک اگلی بات جو ہم نے بتائی تھی وہ یہ تھی کہ جب آپ نماز کی حالت میں ہوں، قیام میں ہوں، رکوع میں ہوں یا تشہد میں ہوں، آپ کی نگاہ کہاں رہے گی؟ آپ کی نگاہ اپنی سجدے کی جگہ پر رہے گی، آپ کی نگاہ اپنی سجدے کی جگہ پر رہے گی۔ تو اس طرح سے یہ 4 باتیں الحمدللہ ہم جان چکے تھے، جن میں سے سب سے پہلی بات طہارت، دوسری بات نیت، اور تیسری بات قبلہ رخ ہونا۔ یہ تینوں نماز کے شرائط میں سے ہیں، نماز کے شرائط میں سے ہیں۔ شرط اور رکن کا فرق جان لیجئے، نماز کے باہر کی جو چیز ہے اس کو شرط کہیں گے اور نماز کے اندر کی جو چیز ہے اس کو رکن کہیں گے، لیکن حکم دونوں کا ایک ہے۔ اگر شرط نہیں پائی گئی تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، جیسے کہ طہارت شرط ہے، اب طہارت نہیں ہے تو نماز نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے سورۃ الفاتحہ نماز کا رکن ہے، سجدہ نماز کا رکن ہے، اگر آپ نے سجدہ نہیں کیا یا جان بوجھ کر سورہ فاتحہ چھوڑ دی تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ یہ فرق ہوتا ہے شرط میں اور رکن میں۔ شرط نماز کے باہر کی چیز اور رکن نماز کے اندر کی چیز، یعنی لیکن ایسی چیز کہ جس کا پایا جانا ضروری ہے۔ اگر شرط نہیں پائی گئی تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، اگر رکن نہیں پایا گیا تو بھی آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ اب آج جو ہمارے سامنے سب سے پہلی بات ہے اور وہ نمبر 4 پر دیکھیے آپ کے سامنے ہے، اور ہمارے اعتبار سے نمبر 5 ہے، لیکن چلیے آپ اپنے نوٹس کے اعتبار سے اسے نمبر 4 بھی رکھ سکتے ہیں، اور وہ ہے تکبیرات۔ تکبیرات کے تعلق سے اچھی طرح جان لیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نماز کی شروعات افتتاح الصلاۃ بالتکبیر وختامها بالتسلیم، نماز کی شروعات اللہ اکبر سے ہوتی ہے اور نماز کا خاتمہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا السلام علیکم ورحمۃ اللہ یا السلام علیکم پر ہوتا ہے۔ تو نماز کی شروعات اللہ اکبر سے ہوتی ہے اور نماز کی انتہا سلام پھیرنے پر ہوتی ہے۔ تو اب یہ جو اللہ اکبر کہنا ہے نماز شروع کرنے کے لیے، یہ بھی آپ کی نماز کا رکن ہے، اور سلام پھیرنا بھی نماز کا رکن ہے۔ اچھی طرح دھیان رکھیے، اگر آپ مصلی پر جا کر کھڑی ہو جائیں اور آپ نے اللہ اکبر نہیں کہا تو آپ کی نماز شروع ہی نہیں ہوگی، اور اگر آپ پوری نماز پڑھنے کے بعد اٹھ جائیں، سر پھیر لیں، چہرہ پھیر لیں، لیکن السلام علیکم ورحمۃ اللہ نہیں کہا تو پھر بھی آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ تو اچھی طرح جان لیجئے کہ نماز شروع کرتے وقت اللہ اکبر کہنا ضروری ہے، اور نماز کے خاتمے پر السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا ضروری ہے۔ اب یہ تکبیرات، تو تکبیرات نماز میں کئی ہیں۔ سب سے پہلے نماز شروع کرتے وقت اللہ اکبر کہیں، یہ نماز کا رکن ہے، دھیان رکھیے۔ یعنی اگر آپ نے یہ اللہ اکبر نہیں کہا، چاہے آپ جماعت سے نماز پڑھ رہی ہوں یا اکیلی ہوں، آپ کی وہ نماز فرض ہو یا نفل ہو، اگر آپ نے اللہ اکبر نہیں کہا، اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع نہیں کی تو آپ کی نماز نہیں مانی جائے گی۔ تو نماز کا سب سے پہلا رکن ہے تکبیر، اللہ اکبر کہیے اور اب ہاتھ باندھیے۔ اللہ اکبر آپ کو نماز میں کہاں کہاں کہنا ہے، انشاءاللہ یہ ساری باتیں اللہ نے چاہا تو آپ کے سامنے آئیں گی۔ سب سے پہلی بات، قبلہ رخ کھڑے ہونے کے بعد، دیکھیے کھڑا ہونا ہے، اصل تو یہی ہے کہ فرض نماز کھڑے رہ کر پڑھی جائے،
تو قبلہ رخ کھڑے ہونے کے بعد اللہ اکبر کہنا ہے۔ اس سلسلے میں ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام الى الصلاة استقبل القبلة ورفع يديه وقال اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو پہلے کیا کرتے؟ استقبل القبلۃ، قبلہ رخ ہو جاتے۔ تو نماز کے لیے جب آپ کھڑی ہوں تو ضروری ہے کہ آپ کا منہ خانہ کعبہ مسجد حرام کی طرف ہو۔ اس کے بعد وَرَفَعَ يَدَيْهِ، دونوں ہاتھ اٹھائیں اور کہیں اللہ اکبر۔ یہ دونوں ہاتھ آپ کو کہاں تک اٹھانا ہے؟ دونوں ہاتھ آپ کو کان کی لو تک اٹھانا ہے یا پھر کندھوں تک اٹھانا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ جب آپ نماز میں رفع الیدین کرتے، دونوں ہاتھ اٹھاتے تو کندھوں تک اٹھاتے، یعنی آپ کی جو انگلیاں ہیں وہ کندھوں تک آئیں گی، اور یا تو پھر کان کی جو لو ہے، لو جہاں پر آپ لوگ بالیاں پہنتی ہیں نا، اس کو کان کی لو کہتے ہیں، تو کان کی لو تک آپ کی انگلیاں اٹھیں گی، اس کو چھونا نہیں ہے، کان کو ہاتھ نہیں لگانا ہے، کان کو انگلیاں نہیں لگانا ہے، وہ بتایا گیا کہ کہاں تک آپ کی انگلیاں اٹھنا چاہیے۔ تو یا تو کندھوں تک اٹھائیے یا کانوں کی لو تک اپنے دونوں ہاتھ بمعنی دونوں انگلیاں اٹھائیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو قبلہ رخ ہو جاتے، دونوں ہاتھ اٹھاتے اور اللہ اکبر کہتے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ اکبر کہنا نماز شروع کرنے کے لیے ضروری ہے۔ اگر کوئی اللہ اکبر نہ کہے یا اللہ اکبر کے علاوہ کچھ اور کہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ یہ جو تکبیر ہے اسے تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ نماز شروع کرتے وقت آپ جو اللہ اکبر کہتے ہیں نا، امام ہے تو وہ کہے گا، مقتدی ہے تو وہ کہے گا، تنہا نماز پڑھ رہے ہوں تو کہیں گے۔ یہ جو تکبیر ہے جس سے ہم نماز شروع کرتے ہیں اللہ اکبر، اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، اور یہ نماز کا رکن ہے۔ اس کے بعد اب آپ یہ دیکھیے کہ کہاں کہاں آپ کو نماز میں اللہ اکبر کہنا ہے۔ دیکھیے آپ کے سامنے آپ کی اسکرین پر تکبیر کے مقامات اور الفاظ تو وہی ہیں اللہ اکبر، اور مقامات یعنی جگہیں کہاں کہاں آپ اللہ اکبر کہیں گے۔ حدیث آپ کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، رفاعہ بن رافع رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ لا تتم صلاۃ لأحد من الناس حتی یتوضأ فیضع الوضوء یعنی مواضعہ ثم یکبر ویحمد اللہ جل وعز ویثنی علیہ وَيَقْرَأُ بِمَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ۔ تھوڑا تھوڑا پڑھیں، تھوڑا تھوڑا ترجمہ بھی دیکھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی بھی شخص کی نماز اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ سب سے پہلے کیا نہ کر لے، جب تک اچھی طرح وضو نہ کر لے۔ آدمی جب تک اچھی طرح وضو نہ کر لے، اور وضو کیسے؟ اس طرح کے پانی سے اس کے تمام اعضاء وضو تک اچھی طرح پہنچ جائے، یعنی آپ کو دونوں ہاتھ دھونا ہے تو کوہنیوں سمیت دھونا ہے، دونوں پیر دھونا ہے تو ٹخنوں اور ایڑیوں سمیت دھونا ہے، یعنی اتنا حصہ جسے ہم اعضاء وضو کہتے ہیں پورا گیلا ہو جانا چاہیے۔ تو آپ اس طرح سے اچھی طرح وضو کر لیں، پھر اللہ اکبر کہیں، تکبیر تحریمہ۔ سمجھ میں آ گیا نا تکبیر تحریمہ کسے کہتے ہیں؟ نماز شروع کرتے وقت ہم جو اللہ اکبر کہتے ہیں اسے تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ تحریمہ یعنی حرام کرنے والی۔ تو ہم اس تکبیر کو تکبیر تحریمہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اس تکبیر سے سارے امور حرام ہو جاتے ہیں۔ اب آپ نماز کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتے، آپ نہ کھانا کھا سکتے ہیں، نہ پانی پی سکتے ہیں، نہ قضاء حاجت کر سکتے ہیں، نہ کسی سے بات کر سکتے ہیں، وہ سارے کام آپ کے لیے حرام ہو جاتے ہیں، اسی لیے اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ تو کیا کرے آدمی؟ اللہ اکبر کہے اور پھر اللہ عز و جل کی حمد و ثنا بیان کرے، بمعنی دعائے ثنا پڑھے، دعائے ثنا جو بھی آپ کو یاد ہو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آگے چل کر ہم دیکھیں گے آپ کی اس کتاب میں بھی دعائے ثنا لکھی ہوئی ہے، ہم اسے یاد کرنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ اس کے بعد
دعائے ثنا کے بعد پھر قرآن میں سے جو بھی میسر ہو آپ کو یاد ہو پڑھ لیں، لیکن آپ اچھی طرح جان لیجئے کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ کم از کم سورۃ الفاتحہ پڑھی جائے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا صلاۃ لمن لم یقرأ بأم القرآن، جس نے ام القرآن سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوتی۔ تو اب آپ کو پہلی رکعت میں دعائے ثنا کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الفاتحہ پڑھنا ہے، اور اگر اللہ نے مزید آپ کو قرآن یاد کرایا ہے تو کچھ اور آیتیں یا کوئی اور سورت پڑھنا ہے۔ اب آپ کا قیام ہو گیا، اس کے بعد پھر کیا کریں گے؟ پھر آپ ثم یقول اللہ اکبر ثم یرکع حتی تطمئن مفاصلہ، پھر اللہ اکبر کہیے، اطمینان سے رکوع کیجئے۔ کیسے اطمینان سے؟ ایسے کہ ہماری جو ہڈی کے جوڑ ہیں، دونوں ہاتھوں دونوں پیروں اور کمر کے جو جوڑ ہیں وہ سب اطمینان کے ساتھ ہو جائیں، بالکل اطمینان کے ساتھ وہ اپنی اپنی جگہ جڑ جائیں۔ مطلب یہ نہیں کہ آپ رکوع میں کہ اللہ اکبر کہا فوراً سمع اللہ لمن حمدہ کہا، نہیں 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 نہیں، آپ کو بالکل اطمینان کے ساتھ رکوع کرنا ہے، اپنے جوڑوں کو ان کی جگہ پر آنے دینا ہے۔ اس کے بعد ثم یقول سمع اللہ لمن حمدہ، الگ الگ ہے، سمع اللہ اللہ نے سن لیا، لمن اس شخص کی بات، حمدہ جس نے اللہ کی تعریف کی، جس نے اللہ کی حمد کی، اللہ تعالیٰ نے اس کی بات سن لی۔ تو آپ جب رکوع سے اٹھنے لگیں تو سمع اللہ لمن حمدہ کہیں، اور پھر حتی یستوی قائما، بالکل سیدھے کھڑے ہو جائیں۔ بعض لوگوں کو دیکھا جاتا ہے اللہ ہدایت دے، سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہیں، آدھا کھڑے ہوتے ہیں اور سیدھا رکوع کے بعد سجدے میں چلے جاتے ہیں، تو ایسا درست نہیں ہے۔ آپ کو کیسا کھڑا ہونا ہے؟ حتی یستوی قائما، بالکل درست ٹھیک طرح سے کھڑا ہو جانا ہے۔ ثم یقول اللہ اکبر، پھر اللہ اکبر کہنا ہے۔ ثم یسجد حتی تطمئن مفاصلہ، اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جانا ہے۔ کیسے جانا ہے؟ حتیٰ کہ آپ کے جوڑ اپنی اپنی جگہوں پر قرار پا جائیں، دونوں ہتھیلیاں زمین پر لگ جائیں، ناک اور پیشانی زمین پر لگ جائے، آپ کی دونوں کوہنیاں آپ کے پہلوؤں سے الگ ہو جائیں، آپ کی پیٹھ ایک دم بہت زیادہ ایک دم سپاٹ بھی نہ رہے کہ محسوس ہو آپ بالکل لیٹ گئی ہیں، یا ایک دم گول بھی نہ رہے کہ محسوس ہو کچھوے کی پیٹھ ہے، نہیں نہیں نہیں، ایسا نہیں۔ اور آپ کا پیٹ اور آپ کی رانیں الگ الگ رہیں، آپ کے دونوں گھٹنے زمین پر رہیں اور آپ کی 10 انگلیاں بھی زمین پر رہیں۔ اطمینان کے ساتھ آپ سجدہ کیجئے۔ ثم یقول اللہ اکبر ویرفع رأسہ حتی یستوی قاعدا، پھر اللہ اکبر کہیے، سر اٹھائیے اور بالکل سیدھے ہو کر بیٹھ جائیے، بالکل سیدھے ہو کر بیٹھ جائیے۔ آپ کا ایک سجدہ ہو گیا۔ اس کے بعد ثم یقول اللہ اکبر ثم یسجد حتی تطمئن مفاصلہ، پھر اللہ اکبر کہیے، سجدے میں جائیے اور سجدہ کیجیے حتیٰ کہ آپ کے جوڑ اپنی جگہ قرار پا جائیں، درست ہو جائیں، یعنی زمین پر ٹھیک طرح سے اچھی طرح سے مضبوطی سے آپ اپنے جسم کو رکھیے۔ ثم یرفع رأسہ، پھر آدمی اپنا سر اٹھائے، فیکبر، اور دوسرے سجدے سے جب اٹھے تو بھی اللہ اکبر کہے۔ تو اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری ایک رکعت ہم کو بتائی اور فرمایا فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ، اگر کوئی آدمی اسی طرح سے کرے، اسی طرح سکون اور اطمینان سے اللہ اکبر کہتا رہے، نماز پڑھتا رہے، تو انشاءاللہ فقد تمت صلاتہ، اب اس کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ دیکھ لیا آپ نے؟ تو اللہ اکبر آپ کو کہاں کہاں کہنا ہے؟ سب سے پہلے تکبیر تحریمہ اللہ اکبر، جس کے ذریعے آپ نماز شروع کرتے ہیں، اور ہم نے بتایا کہ یہ نماز کا رکن ہے۔ اگر کوئی بغیر اللہ اکبر کہے یا کچھ اور کہہ کر نماز میں کھڑا ہو جائے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ پھر جب رکوع میں جانے لگیں تو اللہ اکبر کہیے، پھر جب سجدے میں جانے لگیں تو اللہ اکبر کہیے، پھر سجدے سے اٹھیں تو اللہ اکبر کہیے، پھر دوسرے سجدے میں جائیں تو اللہ اکبر کہیے، پھر دوسرے سجدے سے اٹھیں تو اللہ اکبر کہیے۔ اب اسی طرح سے آپ کو اپنی نماز 2 رکعت ہو یا 4 رکعت اسی طرح سے پوری کرنی ہے۔
تو کل اتنے مقامات پر آپ کو اللہ اکبر کہنا ہے۔ اس کے بعد اگلا مسئلہ ہے رفع الیدین کا۔ رفع الیدین یعنی دونوں ہاتھ اٹھانا، رفع یرفع اٹھانا، بلند کرنا، اور یدین دونوں ہاتھ، رفع الیدین دونوں ہاتھ اٹھانا۔ رفع الیدین جب تکبیر تحریمہ کے لیے اللہ اکبر کہتے ہیں تو وہاں سے رفع الیدین کی شروعات ہو جاتی ہے۔ رفع الیدین دو باتیں یاد رکھیے، ایک تو کتنی جگہوں پر آپ کو ہاتھ اٹھانا ہے، اور دوسرے کہاں تک ہاتھ اٹھانا ہے۔ تو پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ کتنی جگہ ہیں جہاں پر ہم کو رفع الیدین کرنا ہے۔ ہم مثلا مان لیتے ہیں 2 رکعتیں یا 3 یا 4 رکعتوں کی نماز پڑھ رہے ہیں، تو ہم کتنی جگہوں پر دونوں ہاتھ اٹھائیں گے؟ نافع رحمہ اللہ تابعی ہیں، مدنی ہیں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے شاگرد ہیں، وہ کہتے ہیں ان ابن عمر رضی اللہ عنہما کان اذا دخل فی الصلاة کبر ورفع یدیہ واذا رکع رفع یدیہ واذا قال سمع اللہ لمن حمدہ۔ دیکھیے میں کیسے پڑھ رہا ہوں، دھیان دیجیے، سمع اللہ لمن حمدہ، یہ الگ الگ ہے، سمع اللہ لمن، لمن نہیں ہے، وہ لی، دو الگ الگ ہیں، سمع اللہ لمن حمدہ۔ تو دھیان دیجیے، ان ابن عمر رضی اللہ عنہما کان اذا دخل فی الصلاة کبر ورفع یدیہ واذا رکع رفع یدیہ واذا قال سمع اللہ لمن حمدہ رفع یدیہ واذا قام من الرکعتین رفع یدیہ ورفع ذلك ابن عمر الى نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس حدیث میں یہ بتایا گیا کہ رفع الیدین کل کتنے مقامات پر ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما جب نماز میں داخل ہوتے تو اللہ اکبر کہتے اور رفع الیدین کرتے، دونوں ہاتھ اٹھاتے، ایک جگہ ہوئی۔ وَإِذَا رَكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ، جب آپ رکوع میں جاتے تب پھر سے دونوں ہاتھ اٹھاتے، دو جگہ ہوئیں۔ وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَ رَفَعَ يَدَيْهِ، پھر جب سمع اللہ لمن حمدہ کہتے تب پھر دونوں ہاتھ اٹھاتے، تین جگہ ہوئیں۔ وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ، پھر جب دوسری رکعت کے بعد اٹھتے، یعنی تیسری رکعت کے لیے، مثلا مغرب کی نماز ہے یا ظہر عصر اور عشاء کی نماز ہے، تو دوسری رکعت میں تشہد کے بعد جب اٹھتے تیسری رکعت کے لیے رفع یدیہ، تب پھر دونوں ہاتھ اٹھاتے، کتنی جگہ ہو گئیں؟ 4۔ وَرَفَعَ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ إِلَى نَبِيِّ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ بتاتے کہ یہ ایک عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، یعنی عبداللہ بن عمر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میں اپنی طرف سے یہ چاروں جگہ رفع الیدین نہیں کرتا، بلکہ میں نے ان چاروں مقامات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رفع الیدین کرتے ہوئے دیکھا اور پایا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ نماز میں رفع الیدین کل 4 جگہوں پر ہے۔ نمبر 1 تکبیر تحریمہ کے وقت، نمبر 2 رکوع میں جاتے وقت، نمبر 3 رکوع سے اٹھتے وقت، اور نمبر 4 دوسری رکعت میں تشہد کرنے کے بعد جب تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں اس وقت۔ تو کل 4 جگہوں پر رفع الیدین کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ یہ ہو گیا رفع الیدین کن جگہوں پر کیا جائے، اس سلسلے میں تھوڑا سا کلام۔ اب آگے کی بات آپ کے سامنے ہے، اور وہ یہ ہے کہ رفع الیدین میں آپ ہاتھ کہاں تک اٹھائیں گے۔ جب آپ دونوں ہاتھ اٹھائیں گے 4 جگہوں پر، تکبیر تحریمہ کے وقت، رکوع میں جاتے وقت، رکوع سے اٹھتے وقت، اور دوسری رکعت میں تشہد کرنے کے بعد تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے وقت، تو ان 4 جگہوں پر جب آپ رفع الیدین کریں گے تو ہاتھ کہاں تک اٹھائیں گے؟ ہم نے آپ کو بتایا تھا، دیکھیے حدیث آپ کے سامنے آ رہی ہے، رفع الیدین میں دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھائیں گے، اور آگے آئے گا انشاءاللہ کانوں تک اٹھائیں گے۔ دیکھیے پہلی حدیث، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم افتتح التکبیر فی الصلاة فرفع یدیہ حین یکبر حتی یجعلہما حذو منکبیہ وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ فَعَلَ مِثْلَهُ۔
وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَعَلَ مِثْلَهُ وَقَالَ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ وَلَا يَفْعَلُ ذَلِكَ حِينَ يَسْجُدُ وَلَا حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ آپ اپنی نماز کی شروعات اللہ اکبر سے کرتے تھے۔ اب جو مسئلہ ہے کندھوں تک ہاتھ اٹھانا، تو سنیے آگے دیکھیے اگلی لائن، اسی لائن میں آگے آپ جب اللہ اکبر کہتے تو دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھاتے۔ ہم نے بتایا اس طرح سے اٹھائیں گے کہ آپ کی انگلیاں کندھوں تک پہنچ جائیں۔ پھر اس کے بعد پھر جب رکوع کے لیے اللہ اکبر کہتے تو اسی طرح دوبارہ کرتے۔ پھر جب سمع اللہ لمن حمیدہ کہتے تب بھی اسی طرح کہتے، اور ربنا ولک الحمد کہتے تھے۔ اور دھیان دیجئے لیکن یہ عمل یعنی رفع الیدین سجدہ کرتے وقت اور سجدے سے سر اٹھاتے وقت نہیں کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جاتے وقت یا سجدے سے اٹھتے وقت رفع الیدین نہیں کرتے تھے۔ تو کل 4 جگہوں پر رفع الیدین ہم نے آپ کو بتا دیا، اور یہ بھی بتایا کہ رفع الیدین مطلب دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھانا ہے۔ اب اسی میں اور ایک جگہ رفع الیدین میں دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھانا تک ہے، لگانا نہیں ہے کانوں کو۔ بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں، نہیں وہ سب ثابت نہیں ہے۔ یا تو آپ کے ہاتھ کندھوں تک اٹھیں اور یا تو پھر کانوں کی لو تک اٹھیں۔ اس سلسلے میں مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ کی روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا کبر رفع یدیہ حتی یحاذی بہما اذنیہ واذا رکع رفع یدیہ حتی یحاذی بہما اذنیہ واذا رفع رأسہ من الرکوع فقال سمع اللہ لمن حمدہ فعل مثل ذلك۔ مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ اکبر کہتے تو اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے یعنی رفع الیدین کرتے تھے۔ کہاں تک اٹھاتے؟ حتی یحاذی بہما اذنیہ، اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کانوں تک لے آتے، یحاذی برابر کر لینا، حتی یحاذی بہما اذنیہ، اپنے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھا لیتے تھے۔ پھر جب رکوع میں جاتے تو پھر سے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھا لیتے، اور جب رکوع سے سر اٹھاتے اور سمع اللہ لمن حمدہ کہتے تب بھی اسی طرح کرتے تھے، یعنی اسی طرح رفع الیدین کرتے اور اپنے دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھاتے تھے۔ واضح ہے یہ بات؟ تو سمجھ میں آ گیا کہ رفع الیدین 4 جگہوں پر کیا جائے گا۔ سمجھ میں آ گیا کہ رفع الیدین 4 جگہوں پر کیا جائے گا، اور یہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ رفع الیدین میں دونوں معاملے ثابت ہیں، دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھانا بھی ثابت ہے اور دونوں ہاتھ کانوں کی لو تک اٹھانا بھی ثابت ہے۔ الحمدللہ رفع الیدین کا معاملہ آسان ہوا۔ اب اگلا کام ہے ہاتھ باندھنا۔ اگلا کام کیا ہے؟ ہاتھ باندھنا۔ تو اس سلسلے میں آپ کے سامنے 2 حدیثیں اور آ رہی ہیں کہ دیکھیے حالت قیام میں ہاتھ کہاں باندھے جائیں گے، حالت قیام میں ہاتھ کہاں باندھے جائیں گے۔ اس میں بھی 2 باتیں ہیں، اس میں بھی 2 باتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ دونوں ہاتھ میں سے کون سا ہاتھ اوپر رہے گا، کون سا نیچے، اور دوسری بات ہاتھ کہاں رکھے جائیں گے، سینے پر، پیٹ پر، ناف کے نیچے، یا کہاں۔ دونوں باتیں انشاءاللہ آپ کے سامنے آ رہی ہیں۔ سہل بن سعد، صحابی سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کان الناس یؤمرون ان یضع الرجل الید الیمنی علی ذراعہ الیسری فی الصلاۃ۔ سہل بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لوگوں کو یعنی صحابہ کرام کو، لوگوں کو بمعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو یہ حکم دیا جاتا تھا۔ ظاہر ہے جب صحابہ کو حکم دیا جائے تو حکم دینے والا کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو یہ حکم دیتے تھے کیا ان یضع الرجل الید الیمنی علی ذراعہ الیسری فی الصلاۃ کہ آدمی نماز میں اپنا داہنا ہاتھ بائیں ہاتھ پر اپنے بازو پر رکھے۔ بازو جانتے ہیں کہ نہیں جانتے؟ بازو کا مطلب ہوتا ہے کندھے سے نیچے کا حصہ یا کندھے سے اوپر کا حصہ۔ کندھے سے نیچے کا حصہ جو ہماری کلائی سے لے کر کوہنی تک کا حصہ ہے، کلائی سے لے کر کوہنی تک کا حصہ ہے، اس کو بازو کہا جاتا ہے۔ ہماری کلائی سے لے کر کوہنی تک کا جو حصہ ہے اس کو کلائی سے لے کر کوہنی تک کا جو حصہ ہے اس کو ذراع کہتے ہیں۔ دھیان دیجئے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو یہ حکم دیا جاتا تھا کہ جب آپ نماز پڑھ رہے ہوں تو نماز میں اپنا داہنا ہاتھ بائیں ہاتھ کی ذراع پر یعنی بازو پر رکھیں، اور ہم نے آپ کو بتایا کہ بازو کا مطلب ہے کلائی سے لے کر کوہنی کے درمیانی حصے کو ذراع کہتے ہیں۔ اب آپ ذرا ابھی آپ بیٹھی ہیں، ابھی بیٹھے بیٹھے دیکھیے تو یہ کیفیت اگر ہو تو ہاتھ کہاں بندھے گا؟ کلائی پر آپ کو ہاتھ باندھنا ہے، تو ظاہر ناف کے نیچے تو جا ہی نہیں پائے گا، تو سیدھا سیدھا اس کی جو صورت بنتی ہے وہ ہے سینے پر ہاتھ باندھنا۔ اس سے زیادہ واضح روایت آگے آپ کے سامنے آ رہی ہے، دیکھیے۔ وائل بن حجر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوضع یدہ الیمنی علی یدہ الیسری علی صدرہ۔ واضح ہو گیا مسئلہ۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، آپ نے اپنا داہنا ہاتھ بائیں ہاتھ پر سینے پر رکھا، آپ نے اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر کہاں رکھا؟ سینے پر رکھا۔ کلیئر ہو گیا؟ اب یہ جو صورت تھی آپ کو اپنی کلائی پر، اپنا بائیں ہاتھ کی کلائی پر داہنا ہاتھ رکھنا ہے، تو دیکھیے وہ ناف کے نیچے تو جاتا ہی نہیں، ویسے بھی کیسے کلائی پر کلائی کیسے آئے گی اگر آپ رکھ رہی ہو؟ کلائی پر کلائی اگر کوئی رکھے تو دیکھیے تو جائے گی کہ ناف سے نیچے؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ لہٰذا وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ مرد ناف کے نیچے ہاتھ باندھیں گے اور عورتیں سینے پر ہاتھ باندھیں گی، ان کا قول ناقابل اعتبار ہے، ان کا قول ناقابل اعتبار ہے۔ تو وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے حدیث ہے کہ وائل بن حجر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، آپ نے اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر سینے پر رکھا۔ اب یہ اچھی طرح جان لیجئے کہ بنیادی طور سے مردوں اور عورتوں کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اسی طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس میں آپ نے یہ نہیں کہا نماز میری طرح مرد میری طرح نماز پڑھیں اور عورتیں میری طرح نماز نہ پڑھیں، ایسا تو نہیں ہے نا۔ تو واضح ہے کہ مردوں اور عورتوں کی نماز بنیادی طور سے ایک جیسی ہی ہے، نماز کی حیت اور حالت میں کوئی فرق نہیں ہے، نماز کی حیت اور حالت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو اگر مرد سینے پر ہاتھ باندھیں گے تو عورتیں بھی سینے ہی پر ہاتھ باندھیں گی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ مرد ناف کے نیچے ہاتھ باندھیں اور عورتیں سینے پر ہاتھ باندھیں، اس طرح کی کوئی روایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے ثابت نہیں ہے۔ تو اب اچھی طرح یاد رکھیے کہ آپ کو اپنا داہنا ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر، داہنا یعنی رائٹ ہینڈ اور بائیں یعنی لیفٹ، آپ کہیں گے دایاں بایاں کیا ہوتا ہے؟ دایاں یعنی سیدھا رائٹ اور بایاں یعنی ڈاوا الٹا لیفٹ، تو آپ کو اپنا رائٹ ہینڈ سیدھا ہاتھ بائیں ہاتھ ڈاوے الٹے ہاتھ کے اوپر رکھنا ہے اور سینے پر باندھنا ہے۔ گھبرائیے مت، انشاءاللہ پوری نماز کا عملی طریقہ بھی ہم آپ کو اسکرین پر بتائیں گے انشاءاللہ، اللہ نے چاہا تو پوری نماز کا عملی طریقہ بھی ہم آپ کو اسکرین پر بتائیں گے۔ اور اسی طرح سے ایک باتصویر کتاب ہے نماز نبوی،
باتصویر کتاب ہے نماز نبوی، اس میں طہارت اور نماز کو باتصویر، طہارت سے ہمارا وضو اور نماز کو باتصویر بتایا گیا ہے۔ اللہ نے چاہا تو اگلے ہفتے وہ کتاب آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس میں انشاءاللہ وضو کا طریقہ باتصویر ہے اور اسی طرح نماز کا طریقہ بھی باتصویر ہے، تو اس کو دیکھ کر مسائل اللہ نے چاہا تو اور سلجھ جائیں گے اور پورا وضو اور پوری نماز تصویروں کی شکل میں آپ کے سامنے انشاءاللہ آ جائیں گے۔ اب یہ ہو گئی ہماری ہاتھ باندھنے والی حدیث۔ اس سے سمجھ میں آیا کہ نماز میں جیسے ہی آپ نے اللہ اکبر کہا، رفع الیدین کیا، اب اللہ اکبر کہہ کے رفع الیدین جو آپ نے کیا، اس کے بعد آپ کو اپنے ہاتھ باندھ لینا ہے، داہنا ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر سینے پر رکھ لینا ہے۔ اس سلسلے میں ایک اور حدیث ہے، طاووس رحمہ اللہ، طاووس بن کیسان یمانی مکی، طاووس بن کیسان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یضع یدہ الیمنی علی یدہ الیسری ثم یشد بینہما علی صدرہ وہو فی الصلاۃ۔ طاووس بن کیسان رحمہ اللہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں ہوتے، نماز پڑھ رہے ہوتے، تو اپنا داہنا ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں ہوتے تو داہنا ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھتے اور دونوں ہاتھ سینے پر باندھ لیتے۔ واضح ہے، دیکھیے کتنی وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے ہے۔ دیکھا آپ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں داہنا ہاتھ، سیدھا والا ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھتے اور دونوں ہاتھ سینے پر باندھ لیتے تھے۔ اب یہ اگلا مسئلہ ہو گیا۔ سب سے پہلے آپ نے اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کہا، رفع الیدین کیا، کندھوں تک یا کانوں تک آپ نے ہاتھ اٹھائے اور اپنا داہنا ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھ کر سینے پر باندھ لیا۔ الحمدللہ یہاں تک اب ہو چکا۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ آپ نے جب ہاتھ باندھ لیا، ہاتھ رکھ لیا، تو کیا کرنا ہے؟ اب ہاتھ رکھنے کی ایک اور کیفیت دیکھ لیجئے۔ حلب الطائی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ینصرف عن یمینہ وعن شمالہ۔ رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ینصرف عن یمینہ وعن یسارہ ورأیتہ قال یضع ہذہ علی صدرہ وصف یحیی الیمنی علی الیسری فوق المفصل۔ حلب الطائی، طائی تو جانتے ہوں گے قبیلہ بنو طے جس کے حاتم طائی تھے۔ تو حلب الطائی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ جب نماز ختم کر لیتے تو کبھی دائیں جانب سے اور کبھی بائیں جانب سے مقتدیوں کی طرف رخ کر کے بیٹھتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز ختم کر کے کبھی دائیں جانب سے اور کبھی بائیں جانب سے پلٹ کر مقتدیوں کی طرف رخ کر کے بیٹھتے تھے۔ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب مرد مردوں کی امامت کریں گے تو سلام پھیرنے کے بعد مقتدیوں کی طرف رخ کر کے بیٹھیں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب مرد مردوں کی امامت کریں گے تو کیا کریں گے؟ مقتدیوں کی طرف رخ کر کے انہیں بیٹھنا ہے، یہ سنت ہے۔ اب وہ جو ہمیں مڑنا رہے گا تو چاہے دائیں طرف سے مڑیں چاہے بائیں طرف سے مڑیں۔ یہ تو ہو گیا نماز ختم کرنے کے بعد کا مسئلہ۔ اور کہتے ہیں آگے، وَرَأَيْتُهُ قَالَ يَضَعُ هَذِهِ عَلَى صَدْرِهِ، اور میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ اپنا ہاتھ اپنے سینے پر رکھتے تھے، اور میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ اپنا ہاتھ سینے پر رکھتے تھے۔ اور اس حدیث کے جو راوی ہیں یحییٰ بن سعید، انہوں نے بتایا وصف یحییٰ الیمنی علی الیسری فوق المفصل۔ تو یحییٰ بن سعید نے دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر مفصل جوڑ، کہاں کا جوڑ؟ کلائی اور ہتھیلی کا جوڑ۔ دیکھیے تو کلائی اور ہتھیلی کا جوڑ، یہیں سے ذراع بازو شروع ہوتا ہے کوہنی تک۔ تو حلب الطائی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نماز ختم کر کے
مقتدیوں کی طرف کبھی دائیں طرف سے مڑ کر بیٹھتے اور کبھی بائیں طرف سے مڑ کر بیٹھتے تھے۔ اور میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے، کس طرح رکھتے تھے؟ اس حدیث کے راوی یحییٰ بن سعید رحمہ اللہ نے بتایا، کس طرح بتایا؟ انہوں نے عمل کر کے بتایا کہ دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کے جوڑ پر، یعنی ہتھیلی اور کلائی کے جوڑ پر رکھتے تھے، ہتھیلی اور کلائی کے جوڑ پر رکھتے تھے۔ یہ ہو گیا ہاتھ رکھنے والا مسئلہ۔ سمجھ میں آیا کہ ہم سینے پر ہاتھ رکھیں گے، دائنا ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھیں گے اور بائیں ہاتھ کی کلائی پر داہنا ہاتھ رکھیں گے، بائیں ہاتھ کی کلائی پر داہنا ہاتھ رکھیں گے۔ انشاءاللہ پروجیکٹر آئے گا تو ہم آپ کو پورا طریقہ عملی پریکٹیکلی کر کے انشاءاللہ بتائیں گے۔ آپ ابھی تھیوریٹیکل یہ یاد کر لیجئے، سمجھ لیجئے، انشاءاللہ عملی مشق پریکٹیکل اللہ نے چاہا تو ہم ضرور بضرور آپ کو سکھائیں گے اور بتائیں گے انشاءاللہ۔ اب آپ نے ہاتھ بھی رکھ لیا، اللہ اکبر کہا، رفع الیدین کیا، رفع الیدین کر کے اللہ اکبر کر کے آپ نے اپنے دونوں ہاتھ باندھ لیے، داہنا ہاتھ بائیں ہاتھ پر سینے پر آپ نے رکھ لیا۔ اب آپ کو سیدھا سیدھا دعائے ثنا پڑھنا ہے۔ دعائے ثنا سے پہلے کچھ نہیں پڑھنا، ڈائریکٹ دعائے ثنا پڑھنا ہے۔ آپ کو دعائے ثنا پڑھنا ہے، دعائے ثنا سے پہلے کچھ نہیں پڑھنا ہے، دھیان دیجئے۔ یعنی آپ کو اعوذ باللہ بسم اللہ بھی نہیں پڑھنا ہے، ڈائریکٹ پہلے دعائے ثنا پڑھنا ہے۔ سمجھ میں آ رہی نا ہماری بات؟ دعائے ثنا کے بعد آپ اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھیں گے، دعائے ثنا کے بعد آپ اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھیں گے۔ اب دیکھیے دعائے ثنا، کئی دعائیں ہیں، ان میں سے کوئی ایک دعا ایک نماز میں پڑھیے، دھیان دیجئے۔ دعائے استفتاح، استفتاح نماز شروع کرنا، استفتاح شروع کرنا، تو یہاں پر کیا شروع کر رہے ہیں؟ نماز۔ تو دعائے استفتاح بمعنی نماز شروع کرنے، جس وقت نماز شروع کی جا رہی ہے تو نماز کے شروع میں پڑھی جانے والی دعا، اس کو ہم اردو والے دعائے ثنا کہتے ہیں۔ دعائے ثنا ایک دعا تو وہ ہے جو دیکھیے آپ کے پاس یہیں اسکرین پر بھی لکھی ہوئی ہے، دوسری انشاءاللہ آگے آنے والی ہے، دوسری انشاءاللہ آگے آنے والی ہے۔ اور بھی ہیں تو آپ کو جو یاد ہو آپ آسانی سے پڑھیں، یا اگر سب یاد ہو تو سب ایک نماز میں نہیں پڑھیں گے آپ۔ مثلا سنت میں کوئی ایک دعا پڑھ لی تو فرض میں کوئی دوسری پڑھی ہے، پھر ظہر میں کوئی اور پڑھی ہے، ایسا پڑھیے، لیکن ایک ہی رکعت میں آپ ساری کی ساری دعائیں ثنا نہیں پڑھ سکتے۔ اب جو آپ کی دعائے ثنا ہے، جس کو دعا الاستفتاح بھی کہتے ہیں، یہ آپ کو سرن پڑھنا ہے، چاہے نماز جہری ہو یا سری، آدمی تنہا پڑھ رہا ہو یا امام ہو، کچھ بھی ہو، دعائے استفتاح دعائے ثنا آپ سرن پڑھیں گے، یعنی دل میں پڑھیں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہمارے سامنے ہے، وہ کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسکت بین التکبیر وبین القراءۃ اسکاتۃ قال احسبہ قال ہنیۃ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں جب تکبیر تحریمہ کہتے، اللہ اکبر کہتے، تو قراءت شروع کرنے سے پہلے تکبیر تحریمہ اور قراءت کے بیچ میں کچھ دیر خاموش رہتے تھے، کچھ دیر خاموش رہتے تھے، ہنیتاً کچھ دیر کے لیے خاموش رہتے تھے۔ تو اب میں نے ایک بار دیکھا، دو بار دیکھا، کئی بار دیکھا، فقلت بأبی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسکاتک بین التکبیر والقراءۃ ما تقول؟ تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے والدین آپ پر قربان، آپ تکبیر تحریمہ اور قراءت کے درمیان خاموش رہتے ہیں تو کیا آپ کچھ پڑھتے ہیں؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے والدین آپ پر فدا ہوں، آپ تکبیر تحریمہ اللہ اکبر اور جہری نمازوں میں قراءت شروع کرنے سے پہلے کچھ دیر خاموش رہتے ہیں، تو کیا آپ کچھ پڑھتے ہیں؟
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی، آپ بھی یاد کر لیجئے، اللہم باعد بینی و بین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب، اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، اللہم اغسل خطایای بالماء والثلج والبرد۔ ترجمہ کیا ہوگا اس کا؟ اس کا ترجمہ ہوگا، اے اللہ تو میرے اور میرے گناہوں کے درمیان اتنی دوری کر دے، میرے اور میرے گناہوں کے درمیان اتنا فاصلہ، اتنا ڈسٹینس بنا دے جتنا تو نے مشرق اور مغرب کے درمیان دوری بنائی ہے۔ اللہ اکبر۔ ظاہر ہے مشرق اور مغرب ملتے تو ہیں نہیں، تو مطلب اب گناہ سے میرا کوئی واسطہ نہ رہے۔ اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، اے اللہ گناہوں سے مجھے ایسے ہی صاف پاک کر دے، اللہ میرے گناہوں سے مجھے ایسے ہی پاک صاف کر دے جیسے سفید کپڑے کو گندگی سے پاک کیا جاتا ہے۔ دوسرے کپڑوں سے میل نکالنے اور سفید کپڑوں سے میل نکالنے میں فرق ہے، خواتین اچھی طرح سمجھتی ہوں گی۔ ایک تو یہ ہے کہ سفید کپڑا میلا جلدی ہوتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ سفید کپڑے کو دھونے میں زیادہ محنت لگتی ہے۔ تو اب یہاں پر چونکہ ہمارا جسم بھی گناہوں کی وجہ سے ہمیشہ آلودہ ہوتا رہتا ہے اور اسے بہت زیادہ پاک صاف کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اسی لیے الثوب الابیض سفید کپڑا، وائٹ کلاتھ کہا۔ تو جس طرح سفید کپڑے کو اچھی طرح سے رگڑ کر، مسل کر، پھٹک کر، ٹھونک کر، برش، صابن، سرف، نرما کے ذریعے اچھی طرح صاف کیا جاتا ہے، دوسرے کپڑوں کے مقابلے میں اس کا زیادہ خیال رکھا جاتا ہے، تو اسی طرح تو میرے گناہوں سے مجھے پاک کر دے، نہیں اچھی طرح سے بالکل پاک صاف کر دے، ذرا بھی دھبا نہ رہے۔ اللہم اغسل خطایای بالماء والثلج والبرد، اے اللہ تو میرے گناہوں کو دھو ڈال پانی سے، برف سے اور اولوں سے۔ کیوں بھائی؟ پانی تو کافی تھا، پھر برف اور اولوں سے کیوں کہا؟ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ گناہوں میں گرمی ہوتی ہے، شیطان کی طرف سے ہے نا گناہ، اور جہنم میں لے جانے والے ہیں نا گناہ، اس لیے گناہوں میں آگ کی تپش ہوتی ہے، اور آگ کی تپش کو برف اور اولوں سے ٹھنڈا کیا جاتا ہے، پانی سے بجھایا جاتا ہے۔ آگ لگے تو برف سے نہیں بجھاتے نا، اولوں سے نہیں بجھاتے، برف اور اولے سے ٹھنڈا کر۔ اولا سمجھتے ہوں گے نا، بادل سے جب بارش نہ ہو تو بارش کے پہلے یا تیز ہوائیں چلنے کی وجہ سے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلنے کی وجہ سے جو آسمان سے چھوٹے چھوٹے برف کے ٹکڑے گرتے ہیں ہمارے یہاں پر، ان کو اولا کہتے ہیں۔ تو برف اور اولا، اس سے گناہوں کی گرمی کو ٹھنڈا کیا جاتا ہے اور پانی سے گناہوں کی آگ کو بجھا دیا جاتا ہے۔ تو دھیان دیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے بہترین الفاظ استعمال کیے، یاد کر لیجئے۔ آپ کو یہ دعا تکبیر تحریمہ کے بعد پڑھنا ہے، بس پہلی رکعت میں، اور دو تین جو دعائیں ہیں ان میں سے کوئی ایک ہی دعا پڑھنا ہے۔ اللہم باعد بینی وبین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب، اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، اللہم اغسل خطایای بالماء والثلج والبرد۔ یہ دعاء الاستفتاح ہے، دعائے ثنا ہے، تکبیر تحریمہ کے بعد ڈائریکٹ آپ کو پڑھنا ہے اور صرف پہلی رکعت میں پڑھنا ہے، جبکہ آپ شروع سے نماز پڑھ رہے ہوں۔ لیکن اگر آپ امام کے ساتھ ہیں اور آپ کو دوسری یا تیسری رکعت میں جماعت ملی تو پھر تکبیر تحریمہ کہیے، نماز میں شامل ہو جائیے، سورہ فاتحہ پڑھ لیجئے، دعائے ثنا نہیں پڑھیں گے۔ دعائے ثنا کب پڑھیں گے؟ جب آپ اپنی تنہا نماز پڑھ رہی ہیں تو پہلی رکعت میں پڑھیں گے، یا امام کے ساتھ پڑھ رہی ہیں اور امام کے ساتھ آپ تکبیر تحریمہ سے ہی شامل ہیں، تو اگر امام کے ساتھ تکبیر تحریمہ سے شامل ہیں تو بے شک آپ دعائے ثنا پڑھیں گے۔ لیکن اگر امام سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے یا رکوع میں یا سجدے میں یا دوسری رکعت میں آپ ملتے ہیں تو پھر اب آپ تکبیر تحریمہ کہیں گے، نماز میں شامل ہو جائیں گے، دعائے ثنا پڑھنے کا مقام گزر چکا، موقع گزر چکا۔ امید بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ دوسری دعا، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ، انصاری صحابی ہیں، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام من اللیل فکبر قال سبحانک اللہم وبحمدک
وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کی نماز تہجد کی نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اللہ اکبر کہتے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو پہلے اللہ اکبر کہتے، اس کے بعد پھر یہ دعا پڑھتے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ یہ بھی دعائے ثنا ہے، یہ تہجد کی نماز کے علاوہ دوسری فرض اور نفل نمازوں میں بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ یہ بھی دعائے ثنا ہے، یہ بھی تہجد کے علاوہ فرض اور نفل نمازوں میں بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات میں تہجد کی نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اللہ اکبر کہتے اور یہ دعا پڑھتے سبحانک اللہم، اے اللہ میں تیری پاکیزگی بیان کرتا ہوں، وبحمدک تیری تعریف کے ساتھ، وتبارک اسمک تیرا نام برکت والا ہے، وتعالی جدک اور تیرا مقام تیرا مرتبہ سب سے اونچا ہے، ولا الہ غیرک اور تیرے علاوہ کوئی معبود برحق سچا معبود نہیں ہے۔ یہ ہے دعائے ثنا۔ اس کے بعد پھر اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، یا اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفثہ ونفخہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم، اللہ جو سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے، میں شیطان مردود سے اللہ کی حفاظت میں آتا ہوں، اللہ کی پناہ لیتا ہوں۔ رجیم جس پر لعنت کی گئی، تو شیطان رجیم شیطان مردود سے میں اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں، وہ اللہ جو سب کچھ سننے اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ من ہمزہ شیطان کے وسوسوں سے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، ونفثہ نفث تھتکارنا یعنی ایسے پھونکنا کہ تھوک کے کچھ قطرات بھی گریں جیسے کہ جادو وغیرہ میں، ومن شر النفاثات فی العقد، تو یعنی شیطان کے جادو سے بھی اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں، ونفخہ اور شیطان کی پھونک سے بھی اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ تو یہ آپ کو دعا پڑھنا ہے، چاہے آپ تہجد کی نماز شروع کر رہے ہوں یا کوئی اور فرض اور نفل شروع کر رہے ہوں، یہ بھی دعا دعائے ثنا کی حیثیت سے ہے، آپ یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد جب آپ نے دعائے ثنا پڑھ لی، ہم نے آپ کو بتایا کہ تکبیر تحریمہ اللہ اکبر، آپ نے رفع الیدین کیا، اللہ اکبر کہا اور دونوں ہاتھ دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھ کر سینے پر آپ نے باندھ لیا۔ اب آپ کو پڑھنا ہے اللہم باعث بینی و بین خطایای، یہ والی دعائے ثنا، نہیں تو پھر سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک، یہ والی دعائے ثنا۔ جو کوئی بھی آپ کو دعائے ثنا یاد ہے، کوئی ایک دعا آپ کو پڑھنا ہے۔ دعائے ثنا کے بعد آپ اعوذ باللہ پڑھیں گے، جیسے دیکھیے یہاں بھی دعائے ثنا کے بعد ہی اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفثہ ونفخہ۔ تو آپ کو یہ کب پڑھنا ہے؟ یہ دعائے ثنا کے بعد پڑھنا ہے۔ اور اگر یہ نہیں پڑھا آپ نے تو پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیے، سیدھا سیدھا اتنا سا پڑھ لیجئے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اتنا پڑھیں تو بھی چلے گا۔ کب پڑھنا ہے آپ کو اعوذ باللہ؟ سورۃ الفاتحہ سے پہلے، دعائے ثنا کے بعد۔ دیکھیے آپ کے سامنے ہے اسکرین پر، قرات سے پہلے تعوذ، قرات سے پہلے تعوذ، تعوذ یعنی اعوذ باللہ پڑھنا، تعوذ یعنی اعوذ باللہ پڑھنا، تو قرات سے پہلے تعوذ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب آپ قرآن کریم پڑھنے لگیں
تو شیطان مردود سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کر لیا کیجئے۔ جب آپ قرآن مجید پڑھنے لگیں تو اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ لیا کیجئے کہ وہ آپ کو شیطان مردود سے محفوظ رکھے۔ یہ کب پڑھنا ہے آپ کو؟ قرات سے پہلے، دعائے ثنا کے بعد۔ اب آپ نے پڑھ لیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو اس کے بعد اب آپ کو پڑھنا ہے بسم اللہ۔ سورۃ الفاتحہ سے قبل اور اس کے بعد کوئی اور سورت پڑھنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ہے، سورۃ الفاتحہ سے پہلے، اور اسی طرح سے سورۃ الفاتحہ کے بعد کوئی اور سورت شروع کرنے سے پہلے آپ کو سورۃ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسملہ پڑھنا ہے۔ لیکن کیسے پڑھیں گے؟ سرًا، دل میں پڑھیں گے۔ کبھی کبھار اگر زور سے پڑھ دیے تو جائز ہے، کبھی کبھار اگر زور سے پڑھ لیے تو جائز ہے، لیکن اصل یہی ہے کہ آپ کی نماز جہری ہو یا سری ہو، آپ امام ہو یا تنہا پڑھ رہے ہوں، آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی دھیرے پڑھیے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی دھیرے ہی پڑھیے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں صلیت خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر و عمر و عثمان فکانوا یستفتحون بالحمد للہ رب العالمین لا یذکرون بسم اللہ الرحمن الرحیم فی اول قراءۃ ولا فی آخرها وَكَانُوا لَا يَجْهَرُونَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ۔ دھیان دیجئے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے بعد ابو بکر، پھر عمر اور ان کے بعد عثمان رضی اللہ عنہم اجمعین کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں مدینہ منورہ میں۔ تو انس نے تو علی کا زمانہ بھی پایا، تو علی کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ انس رضی اللہ عنہ کوفہ چلے گئے تھے، کوفہ میں بصرہ، انس رضی اللہ عنہ عراق کے شہر بصرہ میں چلے گئے تھے، مدینے سے نقل مکانی کر بصرہ، عراق کے شہر بصرہ میں چلے گئے تھے، لہٰذا ان کو علی رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملا، اور علی رضی اللہ عنہ بھی کوفہ چلے گئے تھے۔ خلافت جب ان کو ملی، خلیفہ بنے، دیکھا کہ مدینے میں حالات ٹھیک نہیں ہیں تو کوفہ چلے گئے تھے۔ انس رضی اللہ عنہ بصرہ چلے گئے تھے اور علی رضی اللہ عنہ کوفہ چلے گئے تھے، اس لیے انس نے علی کا نام نہیں لیا۔ تو کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے بعد ابو بکر، پھر عمر اور ان کے بعد عثمان، تینوں خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم اجمعین کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں۔ فَكَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ بِالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ لوگ قرات کی شروعات الحمدللہ رب العالمین سے کرتے تھے۔ لا یذکرون بسم اللہ الرحمن الرحیم فی اول قراءۃ ولا فی آخرها، یہ لوگ قرات کی ابتدا میں یعنی سورۃ الفاتحہ سے پہلے یا سورۃ الفاتحہ کے بعد دوسری سورت شروع کرنے سے پہلے زور سے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھتے تھے۔ دھیان دیجئے، بسم اللہ تو آپ کو پڑھنا ہے سورۃ الفاتحہ سے پہلے بھی اور کوئی دوسری سورت پڑھ رہے ہوں تو اس سے پہلے بھی، لیکن انس رضی اللہ عنہ صاف صاف بتا رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ عنہ مجمعین، یہ لوگ سورہ فاتحہ کے پہلے بھی اور سورہ فاتحہ کے بعد کوئی اور سورت شروع کرنے سے پہلے بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم زور سے جہرن نہیں پڑھتے تھے۔ تو اب آپ کی نماز کیسے ہوئی؟ آپ نے قبلہ رخ ہوئے، آپ دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھائے یا کانوں تک اٹھائے، اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کہی، اور دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھ کر سینے پر باندھ لیا، دعائے ثنا پڑھی۔ دو دعائیں ہیں یہاں پر، ان میں سے جو آپ پڑھنا چاہیں، کبھی یہ کبھی وہ، دعائے ثنا پڑھی۔ دعائے ثنا پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آہستہ سے پڑھیں گے، اس کے بعد آپ کو سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے۔ ہم آج کا درس یہیں پر موقوف کرتے ہیں۔ امید ہے کہ جو کچھ ہم نے آج سنا، سیکھا اور سمجھا ہے، یہ ساری باتیں ذہن نشین ہو گئی ہوں گی۔
اللہ عز و جل مجھے اور آپ کو اس کی رضا کے لیے کام کرنے والا، اس کے عقاب سے ڈرنے والا اور اس کے دین کو سیکھنے اور سمجھنے والا بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔